جی دوستوں، میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں ماڈرن اسلام کے آغاز پر، کہ جو پہلی وحی جو اسلام کا باقاعدہ آغاز ہے وہ کہہ رہی ہے اقرا، پڑھو۔ یہ بات کی بات ہے کہ کس نام سے پڑھو، کیسے پڑھو۔ آپ کو پڑھنا آئے گا تو آپ پڑھیں گے نا۔ تو پہلا حکم جو ماڈرن اسلام کا ہے، اور اس سے پہلے بائبل کا اور توراہ کا، وہ یہی ہے کہ آپ پڑھیں، کیونکہ پڑھیں گے تو خدا کا پیغام آپ تک پہنچے گا۔ فرانسس بیکن نے کہا تھا ریڈنگ میک آ پرفیکٹ مین۔ اگر آپ پرفیکٹ مین بننا چاہتے ہیں، اوبویسلی اگر پرفیکٹ وومن بھی بننا چاہتی ہیں آپ، تو آپ کو ریڈنگ کرنی ہی کرنی ہوگی۔ No entertainment is so cheap as reading, nor any pleasure so lasting. ریڈنگ سے زیادہ سستی کوئی تفریح نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے زیادہ دیر پا کوئی خوشی رہ سکتی ہے۔ اس کو مان لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے، کیونکہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں۔ ریڈنگ از ٹو دا مائنڈ واٹ ایکسرسائز از ٹو دا باڈی۔ ریڈنگ مائنڈ کے لیے وہی کام کرتی ہے جو کہ باڈی کے لیے ہماری ایکسرسائز کرتی ہے۔ ہمارے دماغ کی بہترین ایکسرسائز ہے ریڈنگ جناب۔ اور a little reading is all the therapy a person needs sometimes۔ بعض اوقات اگر آپ کو کوئی تھیراپی چاہیے، آپ خوش ہونا چاہتے ہیں، خوشی کی کوئی لافٹر تھیراپی چاہیے، تو کوئی اچھی سی بکس پڑھ لیں جوکس کی۔ اگر آپ کے مائنڈ کو ویسے ہی تھیراپی چاہیے، مطلب وہ کچھ بور ہو رہا ہے، تو آپ پڑھائی کی طرف جائیے، اور آپ کو لیے وہ ایک تھیراپسٹ کا کام کرے گی۔ تو دوستو، آج ہم کرنے جا رہے ہیں ریڈنگ کی ڈیفینیشن۔ کمپوننٹس آف ریڈنگ 3 ہیں، جو کہ فیچرز آف ریڈنگ، یعنی کہ فیکٹرز انفلوئنسنگ ریڈنگ سکلز۔ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ہماری ریڈنگ سکلز کو متاثر کرتے ہیں؟ ریڈنگ سکلز کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، یعنی ریکوائرڈ سکلز ان ریڈنگ۔ اور ہم پڑھیں گے اسٹیجز آف ریڈنگ ڈیولپمنٹ، اسٹیجز جو 5 اسٹیجز ہیں آپ کی، آپ نے کیسے شروع کیا تھا پڑھنا، پھر آپ آج کیسے پڑھ سکتے ہیں، 5 اسٹیجز وہ ہم دیکھیں گے۔ اور آخری بات جو ہم کریں گے آج کی پریزنٹیشن میں، وہ ہے وائی ڈو وی ریڈ، فنکشنز آف ریڈنگ، یعنی کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، ریڈنگ کیا کام کرتی ہے۔ یہاں ہمارا لیسن مکمل ہوگا آج کا۔ تو آئیے ڈیفینیشن سے شروع کرتے ہیں۔ ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے۔ اٹ از اے کوگنیٹو پروسیس آف ڈیکوڈنگ سمبلز ٹو ڈیرائیو میننگ فرام ٹیکسٹ۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ آئیے اس کو سمجھ لیتے ہیں آسان لفظوں میں۔ کوگنیٹو پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مینٹل پروسیس ہے۔ یہ کوئی ہاتھ میں پیر میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ پروسیس ہوتا ہے مائنڈ میں۔ تو یہ ہے ایک مینٹل پروسیس۔ ریڈنگ جو ہے کیا کرتا ہے، یہ مائنڈ ہمارا ڈیکوڈ کرتا ہے سمبلز کو، یعنی یہ ہمیں بتاتا ہے یہ آر ہے، یہ سمبلز ہے نا، یہ ای ہے، یہ اے ہے، اور یہ ایک مکمل مل کے ایک کلیکٹیو سمبل بن گئی۔ اس کو ہم کہیں گے ریڈنگ، ریڈنگ، اس کو ہم ایسے پڑھیں گے۔ تو یہ میں نے ڈیکوڈ کر لیا، یہ پہلا سٹیپ ہے ریڈنگ کا۔ تو کیا بات ہوئی اب تک؟ کوگنیٹو پروسیس آف ڈیکوڈنگ سمبل، سمبلز کو سمجھنے کا ذہنی عمل ہے۔ ٹو ڈیرائیو میننگ فرام ٹیکسٹ، اور پھر ہم دوسری سٹیج پر اس سے مطلب اخذ کرتے ہیں کہ واٹ از ریڈنگ ہے کیا۔ اپنی زبان میں پہلے آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں پڑھائی، اور پھر پڑھائی کیا ہوتی ہے وہ آپ بات کرتے ہیں آگے۔ تو یہ اس کی مکمل ڈیفینیشن ہے۔ اٹ از اے کوگنیٹو پروسیس آف ڈیکوڈنگ سمبلز، سمبلز کو سمجھنے کا ایک ذہنی عمل، اور پھر ان سے مطلب نکالنے کا۔ یعنی آپ اگر کوئی ایک پڑھ لیتے ہیں لفظ اور اس کا مطلب نہیں پتہ، تو ریڈنگ کی ڈیفینیشن پوری نہیں ہوئی۔ آپ نے ڈیکوڈنگ تو کر لی ہے، لیکن میننگ جو ہیں وہ ڈیرائیو نہیں کیے۔ یہ جو دوسری سٹیج ہے یہ نہیں آپ نے کی، تو سمجھیں ریڈنگ نہیں ہوئی۔ تو 2 باتیں ہم نے ڈیفینیشن میں دیکھ لی۔ ہوپ فلی دی پوائنٹس آر کلیئر۔ 3 کمپوننٹس آف ریڈنگ پر آئیے جی۔ کیا فیچرز ہیں ریڈنگ کے؟ نمبر 1 ڈیکوڈنگ ہے، جیسے ہم نے بات کی پہلے، جیسے بچہ جو ہے وہ پڑھنا سیکھتا ہے، یہ آر ہے، یہ ای ہے، ایسے ریکگنیشن وہ سیکھتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ڈیکوڈنگ۔ ریکگنیشن آف سمبلز، کہ سمبلز پہلے وہ سمجھ لے، یعنی اس کو پھر پڑھنا سمجھے، ریڈنگ، ایسے پڑھنا سمجھے اس کو، یہ ہم ڈیکوڈنگ کر رہے ہیں۔ اس سے دیکھیں دوسرا کمپوننٹ جو ہے وہ ہے کمپریہنشن کا، یعنی اب وہ یہ سمجھے بھی ریڈنگ ہوتی کیا ہے، یہ ہے کمپریہنشن لیول، کہ یہاں پر وہ سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ لکھے ہیں سمبلز، ان کا مطلب کیا ہے۔
اور تیسری سٹیج ہے کہ اس کو پھر وہ ذہن نشین بھی کر لے. یعنی اگر کوئی ایک لفظ ہے جیسے کیرزما ہے, کیرزمیٹک پرسنالٹی ہے, تو آپ پڑھ تو لیں گے CHARISMATIC کیرزمیٹک پرسنالٹی, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو مطلب نہ پتہ ہو اس کا, تو آپ نے کمپریہنشن تک رہے. لیکن اگر میں فرض کر لیتا ہوں کہ اس کا مطلب بتاتا ہوں کہ کیرزمیٹک پرسنالٹی کا مطلب ہے اپیلنگ پرسنالٹی, اٹریکٹیو پرسنالٹی, ونڈرفل پرسنالٹی, تو آپ ایک میگنیٹک پرسنالٹی آپ نے اس وقت تو سمجھ لیا, کمپریہنشن ہو گئی آپ کی. لیکن آپ سے 2 دن بعد میں نے پوچھا کہ کیرزمیٹک پرسنالٹی کا کیا میننگ ہے, تو آپ نہ بتا سکیں, تو اس کا مطلب ہے آپ 2 سٹیجز تک تو رہے تھے لیکن ریٹینشن نہیں کی, یعنی آپ کو یاد نہیں ہو سکی وہ بات, آپ اسے پوچھنے پر بتا نہیں سکے, یا آپ اس کا یوزیج نہیں کر سکے جب کبھی اس ورڈ کی ضرورت پڑی, تو آپ کی ریٹینشن نہیں ہوئی. تو ریٹینشن کیا ہے؟ ذہن نشین کرنا ریڈنگ کرنے کے بعد چیزوں کو, کہ وہ چیزیں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں بھی آ گئیں, تو یہ ریٹینشن ہوگی. ہوپ فلی جی 3 کمپوننٹس آپ کو کلیئر ہیں. پہلا ہے ریکگنیشن آف سمبلز, ڈیکوڈنگ, جو بچے بھی کر لیتے ہیں 6th 7th کے. کمپریہنشن ہے جو کہ اسے سمجھ بھی لیں, اس کا مطلب بھی سمجھ لیں ہم پڑھنے کے بعد, اور پھر ہم اسے ذہن نشین بھی کر لیں فیوچر یوز کے لیے, تو یہ ریٹینشن ہو گئی. تو یہ 3 فیچرز ہیں جی ریڈنگ کے. آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ریڈنگ میں ہمارے پاس کیا ہے. ڈیکوڈنگ ہے, انہی 3 چیزوں کی تفصیل ہے. ڈیکوڈنگ ریفرز ٹو پروسیس آف ٹرانسلیٹنگ اے پرنٹڈ ورڈ انٹو اے ساؤنڈ, کہ جو لفظ آپ نے پرنٹ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی لفظ دیکھ رہے ہیں یا یہ کوئی لفظ دیکھ رہے ہیں SOUND, اب آپ اس کو پڑھ لیں کہ یہ ساؤنڈ لکھا ہے, تو آپ نے ڈیکوڈ کر لیا. 2 سکلز ہیں ڈیکوڈنگ میں, آئیڈینٹیفیکیشن سکلز ہیں, جسے میں نے ریکگنیشن کہا تھا کہ آپ پہچان لیں یہ کیا لکھا ہے, SOUND ساؤنڈ بنے گا, یہ پہچان لیں. اور پھر ورڈ اٹیک اسکل کے اس کو پڑھ کے آپ جلدی جلدی, ڈیکوڈنگ ریفرز ٹو دی پروسیس آف ٹرانسلیٹنگ اے پرنٹڈ ورڈ انٹو اے ساؤنڈ, مطلب سمجھ آیا یا نہ آیا لیکن آپ اس کو اس طریقے سے جلدی جلدی پڑھ لیں, یعنی ورڈ اٹیک اسکل بھی ہو آپ کے پاس, تو آپ کی ڈیکوڈنگ کی اسکل تو ہے پوری. اوکے جناب, نیکسٹ چلتے ہیں کمپریہنشن لیول پر. یہ کیا ہے؟ اٹ از ڈیفائنڈ ایز دی لیول آف انڈرسٹینڈنگ آف ٹیکسٹ میسیج, کہ آپ نے اس ٹیکسٹ میسیج کو سمجھ بھی لیا, جو کچھ لکھا ہے وہ آپ نے سمجھ بھی لیا, اس کا مطلب بھی آپ کو پتہ چل گیا, آپ نے اسے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ بھی کر لیا, تو وہ کمپریہنشن ہے. ریٹینشن کیا ہے؟ دی کنڈیشنز آف ریٹیننگ, کیپنگ سم تھنگ, کہ آپ نے ریٹین کر لیا, ذہن میں رکھ لی وہ بات جو پڑھی, اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی ریٹینشن ہو گئی. شارٹ ٹرم میموری میں بھی ہو سکتی ہے, لانگ ٹرم میموری میں بھی. شارٹ ٹرم یعنی کل میں نے پوچھا تو آپ کو پتہ ہے, لیکن 1 سال بعد پوچھی وہی چیز جو آپ نے پڑھی تھی تو آپ کو یاد نہیں ہے, اس کا مطلب ہے STM میں وہ آ گئی شارٹ ٹرم میموری میں, لیکن LTM میں نہیں آئی. LTM لانگ ٹرم میموری میں جب آئے گی جب آپ کم از کم 3 بار اسے 24 گھنٹے کے دورانیے میں پڑھ لیں گے, تو وہ آپ کی پکی ریٹینشن ہو جائے گی. یہ 3 فیچرز تھے, کمپوننٹس تھے ریڈنگ کے. آئیے جی آگے چلتے ہیں. یہ ہیں جی فیکٹرز جو کہ آپ کی ریڈنگ ایکویزیشن ابیلٹی کو متاثر کرتے ہیں, یعنی اگر یہ فیکٹرز آپ میں ہوں گے تو آپ زیادہ طریقے سے ریڈنگ سکل پر عبور حاصل کر لیں گے, اور اگر یہ فیکٹرز نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اتنا اچھا پرفارم ریڈنگ سکل میں نہیں کر پائیں گے. مثال کے طور پہ کون سے فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں آپ کی ریڈنگ کو؟ انٹیلیجنس ہے آپ کی سب سے پہلے, کہ اگر آپ ذہین ہیں تو ریڈنگ سکل بہتر ہو جائے گی آبویسلی. انٹرسٹ ہے آپ کا تو بھی ریڈنگ سکل بہتر ہوگی. لینگویج فیسلٹی ہے, کوئی سمجھا سکتا ہے آپ کو وہ لینگویج, تو بھی. آڈیٹری ڈسکریمنیشن ہے, کان آپ کے اچھے ہیں سے مراد یہ ہے کہ آپ کی سنائی اچھی ہے, آپ کی لسننگ سکل اچھی ہے. ویژول ڈسکریمنیشن اچھی ہے آپ کی, تو آپ بہتر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. موٹر آکیولر ڈسکریمنیشن ہے, موٹر سکلز آپ کی اچھی ہیں, یعنی آپ کی جو پرفارمنگ سکلز ہیں, یعنی آپ کی باڈی کا جو کوآرڈینیشن ہے آپس میں وہ اچھا ہے, تو آپ بہتر طریقے سے. اس کے بعد ایٹیچیوڈ ہے آپ کا, پیرنٹنگ آپ کی اچھی ہے, تو پیرنٹس یعنی انکریج کرتے ہیں ریڈنگ پر, تو آپ کی اچھی ہوگی ریڈنگ سکل. ٹیچنگ اسٹریٹجیز اگر اچھی ہیں, ٹیچر آپ کو اچھے مل گئے جو ویکیبلری پر زور دے رہے ہیں, کمپریہنشن پر, لٹریری اپریشیشن پر, اسٹڈی سکلز پر زور دیتے ہیں, تو ٹیچنگ اسٹریٹجیز جو آپ کا ٹیچر ہے وہ بھی آپ کی ریڈنگ سکل کو بہتر یا ابتر بنا سکتا ہے. ہوم بیک گراؤنڈ ہے, اگر گھر میں پہلے ہی کتابوں کے ریکس بنے ہوئے ہیں, والد صاحب کی لائبریری ہے کوئی, تو آپ کو پڑھنے کا آٹومیٹیکلی شوق ہوگا. موٹیویشن آپ میں خود ہے, پڑھنے کی تحریک موجود ہے کہ پڑھے بغیر کوئی بھی بڑا آدمی نہیں بن سکا. جیسے میں بارہا کہتا ہوں کہ 2 چیزیں آپ کو چینج کرتی ہیں, ایک آپ کی کمپنی, آپ کی صحبت کیا ہے, آپ کے قریبی 5 دوست کیسے ہیں, اور دوسری آپ کی
بکس. یہ دو چیزیں مل کے آپ کے اگلے 5 سالوں کا فیوچر ڈٹرمن کرتی ہیں کہ آپ کیا بننے جا رہے ہیں. تو یہ تھے جی، ہم نے اب تک کر لیا ڈیفینیشن، کمپوننٹس، اور یہ تھے فیکٹرز جو کہ آپ کی ریڈنگ اسکل کو، ریڈنگ ایبلٹی کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. آئیے جی، ریکوائرڈ اسکلز ہیں ان ریڈنگ میں. کیا کیا چاہیے ہوتا ہے ریڈنگ اسکل میں آپ کو؟ اسکلز ریلیٹڈ ٹو آئی موومنٹ. جب آپ بہت چھوٹے تھے تو آپ کی آئی موومنٹ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی تھی. بک پر ایک لفظ سے توجہ دوسرے لفظ پر یا ایک الفابیٹ سے دوسرے الفابیٹ پر چلی جاتی تھی، تو آپ کی آئی موومنٹ سب سے پہلے بہتر ہوئی تھی. تو آپ کی آئی موومنٹ سب سے اچھی ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. ابیلٹیز ریلیٹڈ ٹو ویژول ڈسکریمنیشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے. نظر اچھی ہے اگر آپ کی، اور آپ ایک جیسے لفظوں میں جو تقریباً ایک جیسے ہیں ان کو یو اور وی جیسے اس میں آسانی سے ڈسکریمنیٹ کر لیتے ہیں، ڈفرینس دیکھ لیتے ہیں. وہ ویژول ڈسکریمنیشن اچھی تھی آپ کی اپنے بچپن میں. ایسوسیشن سکلز ہیں کہ ایک لفظ آپ نے پڑھا تھا، ایس سا کی آواز دے رہا ہے، کا کی آواز یہ ہے، آئی کیا آواز دیتی ہے، ای کی، ایل لام کی، اور ایس. تو آپ سکلز اس کو خود بنا کے پڑھ سکتے ہیں. آپ نے بنیادی سکل سیکھی تھی بچپن میں، پھر آپ خود جوڑ توڑ کر لیتے تھے قاعدے وغیرہ میں. اسے کہتے ہیں ایسوسیشن سکلز. اور انٹرپریٹیشن ایبلٹیز آپ کی کیسی ہیں کہ آپ کتنا اچھا سمجھ سکتے ہیں، وہی انٹیلیجنس یہاں بھی میٹر کرتی ہے. تو اگر یہ چیزیں 4 آپ میں پوری ہیں، آئیز کے حوالے سے، ویژول ڈسکریمنیشن کے، ایسوسیشن سکل کے، اور انٹرپریٹیشن سکلز آپ کی اچھی ہیں، تو آپ ریڈنگ سکل میں بہت اچھے، بہت جلدی ہو سکتے ہیں. بہت اہم بات آ گئی جی آج کے لیکچر کی، اور وہ ہیں وہ سٹیجز آف ریڈنگ ڈیولپمنٹ، کہ آپ نے بھی جو پڑھنا سیکھا ہے آپ کن کن سکلز سے ہو کے آگے گزرے ہیں. اچھا جی، یہ آپ نے ان جنرل یاد رکھنی ہے کہ ان سکلز کو ان جنرل آپ یاد رکھ لیں گے، یعنی کہ مکمل طور پر جنرلی اسٹیج زیرو یعنی پری ریڈنگ. ابھی پڑھنا سیکھا نہیں ہے بچے نے، لیکن پری ریڈنگ سٹیج اس کی اسٹیج زیرو اسی لیے اس کو کہا گیا. وہ 6 مہینے سے 6 سال تک آلموسٹ جاری رہتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پریٹینڈ کرتا ہے بچہ کہ میں پڑھ رہا ہوں، اسٹوری ٹیلنگ کرتا ہے وہ، اور بڑوں کو دیکھتا ہے پڑھتے ہوئے، الفابیٹ کے نام یاد کر لیتا ہے، مطلب ساؤنڈز، فونکس یاد کر لیتا ہے، آ با سا، اس طرح وہ فونکس یاد کر لیتا ہے. کچھ سائنس پہچان بھی لیتا ہے کہ کیا لکھا ہے. اپنا نام پھر لکھنا کسی حد تک وہ جان سکتا ہے. یا اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ وہ بکس کے ساتھ کھیلتا ہے، پینسلز، پیپرز، ایک بیگ سا وہ بنا لیتا ہے. تو یہ ہے پری ریڈنگ سکل یعنی اسٹیج زیرو کی. لیکن اگر جو وہاں اچھا پرفارم کرتا ہے، پسند ہے اسے بیگز، پینسل، شارپنرز، تو آپ سمجھیں کہ اس کی ریڈنگ سکل آنے والے وقتوں میں اچھی ہونے جا رہی ہے. اسٹیج 1 پر آ جاتے ہیں جناب. اسٹیج 1 پر آپ دیکھیے کہ انیشیل ریڈنگ اینڈ ڈیکوڈنگ ہے، اور اس میں عمر ہو گئی اس کی 7 سے 8 برس کی. گریڈ 1 ہے، پہلی جماعت میں ہم اسے آلموسٹ داخل کروا رہے ہیں. اسلامک رول بھی 7 ایئرس کا ہے. بہرحال بچے آج کل شارپ ہو گئے، ان کی چپس بھی تیز ہو گئیں، تھوڑا سا پروسیسنگ تیز ہے، تو ہم 7 کے بجائے کہتے ہیں کہ چلیں انہیں 4 سال میں ہی داخل کروا دیں. پہلے جو لوگ 7 سال میں سیکھتے تھے وہ اب 4 سال میں انہوں نے تقریباً وہ سارے ایکسپیرینسز وایا کارٹونز یا دوسری ٹیکنالوجی کے سیکھ چکے ہوتے ہیں وہ آلموسٹ. تو اینی ویز یہ الگ ڈسکشن ہے. گریڈ 1 میں جب داخل ہوا تو آپ سمجھیے کہ اس کی اسٹیج 1 کسی بھی عمر میں ہے شروع ہو گئی. اس میں وہ کیا کرتا ہے کہ ریلیشن بٹوین لیٹرز اینڈ ساؤنڈس، کہ وہ جو اس نے آ با سا سیکھا تھا اب وہ اے بی سی بھی پہچان سکتا ہے، کہ وہ جو فونک سیکھے تھے اس میں اور پرنٹڈ ورڈ میں ایک کنیکشن ڈیولپ کر لیتا ہے کہ سا ساؤنڈ ایس میں بھی ہو سکتی ہے، کا ساؤنڈ کے اور سی میں بھی ہو سکتی ہے. یہ ایسوسیشن ڈیولپ کر رہا ہے، وہ آوازیں جو سیکھی تھیں اور جو پرنٹڈ ورڈ اب وہ دیکھ رہا ہے بک میں. یہ ہم اسٹیج 1 پر ہیں ریڈنگ کی. اس کے بعد وہ سمپل ٹیکسٹ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، فونیکلی ریگولر ورڈز. اس کے بعد یوزنگ اسکل اینڈ انسائٹ ٹو ساؤنڈ آؤٹ نیو 1 سلیبل ورڈز، جو مونو سلیبک ورڈز ہیں وہ پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ جو چھوٹے چھوٹے ورڈز ہیں ان کی وہ ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے. او پڑھ سکتا ہے، او ایف او پڑھ لیتا ہے. یہ اسٹیج 1 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جو کچھ سیکھ چکا ہے. اچھا جناب، اسٹیج 2 میں ہے کنفرمیشن اینڈ فلوئنسی، کہ اب وہ اسے کنفرم ہوتا ہے کہ یہ ورڈ یہ لکھا ہوا ہے، اور اب وہ کچھ فلوئنسی اس میں آ جاتی ہے، فلوئنٹلی پڑھ سکتا ہے اپنے ٹیکسٹ کو. ٹھیک ہے جی. سمپل فیملیئر اسٹوریز سلیکشن ود انکریزنگ فلوئنسی، اس کی فلوئنسی بڑھ رہی ہے. کچھ جانی پہچانی کہانیاں جو پہلے اس نے سن رکھی تھیں دادی اماں سے، اور اس کے بعد اب وہ پڑھنے بھی شروع کر دیتا ہے.
اسٹیج 3 پر آئیے، ریڈنگ فار لرننگ دی نیو، نئی، اب وہ جو اس نے نہیں پہلے پڑھی ہوئی سنی ہوئی اب وہ بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. جب وہ 9 سے 13 برس کا ہو گیا، یعنی 4 to 8 کلاس میں ہے. یہ 4 to 8 اس لیے ہم لکھتے ہیں کہ کچھ بچے ذہین ہیں جو 4 سے ہی 5th کلاس سے شروع کر دیتے ہیں پڑھنا، وہ لفظ جو کہ انہوں نے پہلے نہیں پڑھے جوڑ توڑ کر کے خود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو تھوڑے سے سلو لرنرز ہیں، وہ پھر 12 سال کی عمر میں ایسا کرنا شروع کرتے ہیں کہ پڑھنے کی طرف اپنا نیو ایٹیچیوڈ جو ہے، فیلنگز، وہ شو کرنا شروع کرتے ہیں پڑھنے کے حوالے سے. مجھے کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے، کون سا سبجیکٹ پسند ہے، کون سا نہیں ہے. اب وہ پڑھنے کی طرف خود سلیکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، سلیکٹیو ہو جاتے ہیں. ریڈنگ جنرلی فرام ون پوائنٹ آف ویو سے وہ پڑھ سکتے ہیں، اپنے طور پر پڑھ سکتے ہیں. یعنی تو یہ ہیں جی 3 اسٹیجز آپ کے سامنے جو اب تک آ گئیں. آئیے جی اسٹیج نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں. ملٹیپل ویو پوائنٹ سے وہ اب پڑھ سکتے ہیں، یعنی اچھا ہے، برا ہے، ماڈریٹ ہے، کیا ہے. یہ ہے ملٹیپل ویو پوائنٹ سے وہ پڑھ سکتا ہے. جب وہ ہائی اسکول میں آ جاتا ہے، یعنی میٹرک میں آپ سمجھ لیں ایک اسٹوڈنٹ ہے، تو اب وہ ایک چیز جب پڑھے گا، چاہے وہ دین کے حوالے سے پڑھے یا کسی اور حوالے سے پڑھے، تو وہ اس کے ذہن میں مختلف تجربات ہیں، مختلف باتیں اس نے سن رکھی ہیں والدین سے، معاشرے سے، استادوں سے. تو وہ اب ملٹیپل ویو پوائنٹ سے ایک چیز، ایک ٹیکسٹ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ ہائی اسکول میں آ جاتا ہے. تو ریڈنگ وائڈلی فرام اے براڈ رینج آف کمپلیکس مٹیریل، جب وہ پڑھ سکتا ہے. ایکسپوزیٹری، نیریٹیو، کہانی میں فرق کر سکتا ہے کون سی اچھی ہے کون سی نہیں ہے. ایکسپوزیٹری ریڈنگ وہ اچھی ہے. انالیٹیکل اسکلس اب اس میں آ گئیں. ویرائٹی آف ویو پوائنٹس اس پر دے سکتا ہے اسٹوڈنٹ اپنا بھی. اسٹیج نمبر 5 پہ آئیے، جسے ہم کہتے ہیں کہ آلموسٹ یہ آخری اسٹیج ہے آپ کی ریڈنگ کی، جس پر آپ لوگ ہو سکتا ہے اس وقت موجود ہوں، کیونکہ جو چینل کا ہمارا ڈسکرپشن ہے وہ 17 ایئر سے ابو ہے، 18 ایئر سے ابو ہے. تو آپ ہوپ فلی جو آپ سب لوگ میری بات سن رہے ہیں، میری بات پہنچ رہی ہے اس چینل کے توسط سے آپ کو، تو آپ میں سے اکثر لوگ 18 پلس ہی ہیں. اور اس اسٹیج پر ہوپ فلی ہم ہوپ کرتے ہیں کہ آپ ہیں. ایکسپیکٹیشن آپ سے یہی ہے ہماری کہ ریڈنگ از یوزڈ فار ونز اون نیڈز اینڈ پرپسز. پروفیشنل اینڈ پرسنل یوز کے لیے آپ ریڈنگ کو یوز کرتے ہیں کہ آپ کی پروفیشنل سکلز بہتر ہوں، اکیڈیمک سکلز آپ کی بہتر ہوں، پرسنل سکلز آپ کی بہتر ہوں، آپ کا کریئر بنے ریڈنگ کے ذریعے. جتنی اچھی ریڈنگ آپ کریں گے، جتنی زیادہ کریں گے، تو سمجھ لیں کہ آپ اتنا ہی ان پٹ، اتنا ہی کریڈٹ ڈال رہے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں، اپنے اکیڈیمک اکاؤنٹ میں، اپنے فیوچر میں اکاؤنٹ بھر رہے ہیں آپ جتنا زیادہ پڑھ رہے ہیں. اوکے جناب. ریڈنگ سروز ٹو انٹیگریٹ ونز نالج ود دیٹ آف ادرس، ٹو سنتھسائز اٹ اینڈ ٹو کریٹ نیو نالج. کہ آپ انٹیگریشن کر سکتے ہیں کہ آپ نے پہلے کچھ پڑھ رکھا تھا، اب اس کا نیا ورژن پڑھ رہے ہیں، آپ ان دونوں کو ایسوسیٹ کرنا سیکھ گئے. ایک وہی چیز آپ کے کمپیئر نے، دوسرے اسٹوڈنٹ نے یعنی پڑھی، فیلو اسٹوڈنٹ نے، آپ نے پڑھی، آپ اس پر اب بحث کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کا جو نالج ہے وہ آپ دوسرے میں سنتھسائز، ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ٹرانسمیوٹ کر سکتے ہیں، ڈسکشنز کر سکتے ہیں. آپ اس پہ ڈائلاگ کر سکتے ہیں، آرگیومنٹ کر سکتے ہیں، اور ایک نیا نالج جنریٹ ہوگا. آپ کا ویژن بھی پڑھے گا، جو دوسرا جس سے آپ ڈائلاگ کر رہے ہیں اس کا نالج بھی بڑھے گا. یہ سنتھسائز کر رہے ہیں آپ. اب ایک ریڈنگ کی ہے، ایک کالم پڑھا ہے آپ نے ڈان میں یا دا پاکستان نیوز میں یا دا ٹائمز میں، دا ٹائمز انٹرنیشنل میں پڑھا ہے، تو اب آپ اس پر بحث کر سکتے ہیں. ریڈنگ از ریپڈ اینڈ ایفیشینٹ. آپ بہت تیز ریڈنگ کر سکتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ایک دن میں 10-15 صفحے پڑھ لیتا ہے اور اس کی ریٹینشن بھی ہے، یعنی اس کو میمورائز، یعنی ذہن میں بھی رکھ سکتا ہے ان جنرل کے یہاں کیا باتیں ہوئی تھیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایفیشینٹ ریڈر ہے، وہ ایک ریپڈ ریڈر ہے. اچھا جی، ہم پہنچ گئے اپنے آخری اسٹیپ پر، اور یہ ہے وائی وی ریڈ. ہم کیوں پڑھتے ہیں، مقصد کیا ہے پڑھنے کے، فنکشنز آف ریڈنگ کیا ہیں. 2 ہی بڑے فنکشنز ہیں. آپ اپنے کو امپروو کرنے کے لیے پڑھیں، چاہے اپنے کو انٹرٹین کرنے کے لیے پڑھیں، لیکن 2 ہی بڑے مقصد نکلے ہیں اب تک پڑھنے کے، اور دونوں ہی بڑے خوبصورت ہیں. ہیومن سائیکالوجی کے حوالے سے، ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، آپ کی مینٹل سیٹسفیکشن، اسپریچول سیٹسفیکشن کے حوالے سے، یہ 2 اہم پوائنٹس ہیں. فار پلیجر، یا ہم خوشی کے لیے پڑھتے ہیں. فار انٹرٹینمنٹ یعنی تفریح کے لیے جوکس پڑھیں، چاہے وہ ہم اپنے کو بہتر کرنے کے لیے، کچھ انٹرٹین کرنے کے لیے بور ہو رہے ہیں، کوئی بک پڑھیں.
فار پلیجر ہے. یہ اکثر ایکسٹینسو ریڈنگ ہوتی ہے. ناول ریڈنگ ہم کرتے ہیں, پوئٹری ہم پڑھتے ہیں, شاعری پڑھتے ہیں. کس لیے پڑھتے ہیں؟ اپنے کو تفریح دینے کے لیے کہ کچھ ایک تھوڑا سا برین بریک آ جائے اور ہم ذرا دوبارہ ریفریش فیل کریں اور نئے کام کے لیے زیادہ جستجو اور زیادہ پاور سے کام کریں. یہ ہے فار پلیجر. اور دوسرا جو مقصد ہے دوستو وہ ہے فار انفارمیشن, کہ ہم معلومات کے لیے, نالج کے لیے پڑھتے ہیں. اکیڈیمک بکس آپ کی وہ آپ نالج کے لیے, انفارمیشن کے لیے, کریئر ڈیولپمنٹ کے لیے پڑھتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں آپ کے کریئر ایز اے ہول ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہیں, تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں. اور تعلیم جتنی اہم ہے وہ آپ سمجھ گئے ہیں اس ماڈرن ایرا میں کہ کوئی نیشن دوسرے پر قابو نہیں پا سکتی, کوئی نیشن رول نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے پاس علم بہت زیادہ نہیں ہوگا. ٹیکنالوجی کا علم ہو, چاہے وہ اسپیس کا ہو, چاہے وہ سائنسز کا ہو, اسپریچویلٹی کا ہو, وہ ترقی نہیں کر سکتی. تو یہ دو میجر فنکشنز آپ کے سامنے آئے, فار پلیجر, فار انفارمیشن. دوستو آج کا لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو گیا, ہوپ فلی کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا آپ کو. آئندہ ہم اس کی ایکٹیویٹیز بھی کریں گے پڑھنے کے حوالے سے. نیکسٹ سیریز میں جو ہم نے ریڈنگ سکلز پر شروع کر رکھی ہے, کل ہم بات کریں گے ریڈنگ کی ڈیفیکلٹیز پر, ہاؤ ٹو امپروو ریڈنگ, ایڈوانٹیجز آف ریڈنگ, اس پر بات کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.